الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال تعالى في مقام آخر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج جو مسئلہ موضوع میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے میں ایک مرتبہ شب قدر کے موقع پر گزارش کر چکا ہوں، لیکن مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے مستقل جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آنے والے احباب، ان کا یہ حکم ہوا کہ آپ دوبارہ اس موضوع کو بیان کریں تاکہ ہم بھی اس کی سماعت کریں۔ قابل قدر احباب، اس موضوع کو سمجھنے سے قبل بطور تمہید ایک بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ آنے والے معروضات اور گزارشات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا ایک جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر چلنے والی روح ہے۔ اس شے کا وجود
اس چیز کی بقا اس چلنے والے روح کی مرہون منت ہے. جب تک وہ روح موجود، یہ شے موجود، اور جب وہ روح الگ ہو جاتی ہے تو یہ چیز صرف اپنی منفعت نہ بلکہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. مثلا انسان، اس کا ایک جسم ہے، انسان کا ایک پیکر ہے، انسان کا ایک جثہ ہے، اور نمبر 2 اس جسم کے اندر چلنے والی روح ہے. جب تک روح کا تعلق بے کمالی ہی اس جسم کے ساتھ موجود ہے، اس جسم کے اندر نشو و نما ہے، اس میں تر و تازگی ہے، اور جب یہ روح دنیاوی اعتبار سے منقطع ہو جائے گی، اب قبر کے اندر 3 دن کے بعد یہ جسم گلنا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ یہ جسم مٹی سے مٹی بن جائے گا. مگر ایک مسئلہ یاد رکھیں، انبیاء علیہم السلام اس ضابطے سے محفوظ ہیں. آدم سے لے کر سید الکونین تک جتنی انبیاء علیہم السلام کو دفن کیا گیا، الان کما کان، جیسے رکھا گیا تھا ویسے کے ویسے موجود ہیں. اگر یہ میری بات سمجھ آ گئی، اور یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شے کی بقا اس کے روح پر منحصر ہے، تو پھر بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ کارخانہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے اور دوسری اس کے اندر چلنے والی روح ہے. جب تک روح موجود ہے آسمان کھڑا ہے، جب تک روح موجود ہے سورج منور کر رہا ہے، جب تک روح موجود ہے چاند کے اندر چمکار ہے، جب تک روح موجود ہے دنیا کی ستاروں کے اندر چمکار و لشکار موجود ہے، جب تک روح موجود ہے پانی رواں دواں ہے، جب تک روح موجود ہے یہ زمین بچھی ہوئی ہے، جب تک روح موجود ہے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، جب تک روح موجود ہے یہ سبز و ہریالی باقی ہے، اور جب یہ روح نکل جائے گی تو اذا السماء انفطرت، سورج ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اذا الشمس کورت، سورج اپنی روشنی ختم کر بیٹھے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، یہ لمبے چوڑے پہاڑ کل اہل المنفوش آپ کو کپاس کے گانوں کی طرح فضا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی، دریا کو آگ لگ جائے گی، سبزہ اور ہریالی ختم ہو جائے گی. یہ کائنات کا وجود اپنی روح کے بل بوتے پر ہے، جب وہ روح چلی جائے گی نظام کائنات ختم ہو جائے گا.
دل میں خیال آیا مولانا سمجھ آ گئی بات کہ شے کا وجود روح کی وجہ سے ہے، کائنات کا وجود اس کے روح کی وجہ سے ہے، لیکن ذرا ہمیں بتائیں کہ کائنات کا روح کیا ہے؟ میرے قابل قدر دوستو، بجائے اس کے کہ میں بتاؤں، دنیا کا کوئی مولوی بتائے، کوئی شیخ مرشد و پیر بتائے، تو چلتے ہیں کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ کے دروازے پر کہ خالق کائنات آپ بتائیں اس دنیا کے اندر کیا روح ہے جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کارخانے کائنات کا وجود اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ بڑے غور سے سنیں، آج یہ دنیا کی بقا کسی اچکے کی شرارتوں سے قائم نہیں، یہ دنیا کا وجود کسی بدکار کے بدکاری کے سبب موجود نہیں، یہ دنیا کا جسم کسی بے حیا کی بے حیائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا قائم ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے طالب العلم کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ دنیا باقی ہے فجر کے ٹائم مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے مؤذن کی برکت سے ہے، اگر یہ نظام کائنات قائم ہے تو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی وجہ سے ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب دوست محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سید الکونین قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو معلوم ہوا دنیا کی بقا، ہر چیز کا وجود اللہ کے ذکر سے ہے۔ جب وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے شے ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا یہ سبز اور ہری ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جب ذکر بند ہو جاتا ہے یہ ٹہنی سوکھ جاتی ہے۔ ارے جب ذکر تھا تو آپ نے ٹہنی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے صحن کے اندر رکھا ہوا تھا، جب ذکر بند ہو گیا ٹہنی سوکھ گئی، آپ نے اسے چولہے کے اندر جلا دیا، معلوم ہوا ذکر تھا تو باقی تھی، ذکر ختم ہوا وجود ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب ذکر بند ہو جاتا ہے یہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ صرف بدبودار نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر سیکل سی جم جاتی ہے۔ محمد عمر پانی نہیں پیتا، چودھری صاحب پانی نہیں پیتے، میرا دیہاتی کسان پانی نہیں پیتا، بلکہ اس پانی کو ضائع کر دیتا ہے، یہ استعمال کے قابل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر بند ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کون سا کپڑا؟ کالا نا؟ حضرت علی فرماتے کالا کپڑا نہ پہنا کرو، انہو لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ اہل جنت کا لباس سفید ہوگا،
یہی وجہ ہے کہ مردوں کو سفید کفن دیا جاتا ہے، کالا کفن کوئی نہیں دیتا۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی، حضور نے فرمایا سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب یہ میلہ ہوا ذکر بند ہو گیا، محمد عمر نے قمیص اتار کے ایک طرف پھینکی، زمیندار نے یہ میلہ قمیص اتار کے ایک طرف پھینکا۔ جب تک ذکر تھا تم نے اپنے زیب تن کیا ہوا تھا، جب ذکر بند ہو گیا جسم سے الگ کر دیا گیا، معلوم ہوا کہ شے کی منفعت یا کسی چیز کا وجود وہ اللہ کے ذکر سے قائم ہے۔ بڑوں کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ پہاڑ کا تودا گرا، لوگوں نے کہا پہاڑ کا تودا گر گیا، عارف رومی کہتے ہیں نہیں، پہاڑ کے ٹکڑے نے زمین پر گر کر اپنی عجز و انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کیا۔ تم نے چشموں سے پانی پیا کہ بڑا ٹھنڈا چشمہ ہے پانی کا، عارف رومی کہتے ہیں نہیں، یہ پہاڑ رو رہا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، یہ اس کے آنسو ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو افسوس سے کہہ سکتا ہوں انسان پہاڑ تو خدا کا ذکر کرے، پہاڑ تو اللہ کے سامنے روئے، پہاڑ تو اللہ کے سامنے انکساری کرے، لیکن گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان تجھے اتنی توفیق بھی نہیں کہ تیری پیشانی رب کے سامنے جھکے اور تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کارخانہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ذرا محبت سے بولے، پہاڑ اللہ کا، دریا خدا کا، زمین اللہ کا، درخت اللہ کا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا کہنے لگا وہ ایک بات عام طور پر دیکھا گیا، اولیاء اللہ اپنا ڈیرا دریاؤں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے ڈیرا لگایا دریائے سندھ کے کنارے پر، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ ڈیرا لگایا دریائے سندھ کے کنارے پر، جو پہلا مقام تھا گرہ سواگ دریا کے قریب۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر موسیٰ شریف کے مقام پر ڈیرا لگایا پانی کے کنارے پر۔ ہمارے بڑے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی ڈیرا لگایا کہاں؟ نالے کے کنارے پر۔ قطب الاقطاب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ڈیرا لگایا دریائے چناب کے کنارے پر۔ حضرت پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ڈیرا لگایا دریائے چناب کے کنارے پر۔ کبھی آپ نے سمجھا اس لیے کہ جہاں دریا ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں دریا ہوتا ہے وہاں درخت ہوتے ہیں، جہاں دریا ہوتا ہے وہاں ہریالی ہوتی ہے۔ ادھر پانی ذکر کرتا ہے، ادھر گھاس ذکر کرتا ہے، ادھر جنابے والا درخت ذکر کرتے ہیں، اندر بیٹھ کر فقیر الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ تو ذکر کے ماحول کے اندر بیٹھ کر ذکر کے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا اور مزہ ہوتا ہے،
اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ والے کے قدموں میں آ کر ذکر کرنے کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے۔ خیر قابل قدر دوستو، سنو اور ذوق سے سنو۔ فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے محمد عمر، یہ اور بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی بولی تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن بلند آواز سے کہہ دیں اللہ کا قرآن سچا، آمنہ کے لال کی زبان سچی، خدا کا کلام سچا، رحمت کائنات کی حدیث سچی۔ جب اللہ نے فرما دیا، میرے محبوب نے فرما دیا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ تسبیح کو بیان کرتی ہے، اور بات ہے کہ ہم سمجھ پائیں یا نہ پائیں۔ یہ سمجھ کا نہ آنا شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیا گزارش کی میں نے؟ کسی چیز کا سمجھ نہ آنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ میں جو پہاڑ کی بولی نہیں سن رہا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہاڑ بول ہی نہیں رہا۔ تو پھر سعودی عرب والا عربی بولے تو آپ کو خاک سمجھ آئے گی، میں ہندی بولوں ترکی والے کے سامنے اسے مٹی سمجھ آئے گی، فرانس والا بولے ہماری ہندی کے اندر ہندوستان میں جا کر کیا سمجھ آئے گا؟ یہ سمجھ نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن قرآن نے کہہ دیا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایمان ہے ذکر کرتی ہے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ فرمائیے جناب قرآن کیا بولتا ہے کہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بولی کہ نہیں؟ گیتی تو چلو ہلاؤ چاہ، لیکن موسم بلدہ پہ زبان بولن نال کچھ نہ تیسی گیچی مرے سو مچھے دا ڈر رہے، یہ واسطے زبان چولو۔ کیا عرض کیا میں نے؟ چیونٹی بولی حضرت سلیمان نے سنا یا نہیں؟ جناب سلیمان نے سمجھا یا نہیں؟ خود کی زبان قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب سیدنا سلیمان نے سمجھی یا نہیں؟ سنی یا نہیں؟ آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں اپنے آقا کے دروازے پر، سید الکونین کے دروازے پر، رحمت کائنات کے دروازے پر، عبداللہ کے چاند کے دروازے پر، احمد مختار کے دروازے پر۔ آئیے ذرا اپنے آقا کا شان سنیں۔ روایات میں آتا ہے حضور تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا حضرت کی خدمت کے اندر، مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، لیکن ایک بات تو ذرا غور سے سنو۔ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، کہاں گئے تھے؟ محمد عمر کو سننے۔ کیا دیکھا؟ محمد عمر کو دیکھا۔ تم اگر محمد عمر کو دیکھ کر جاؤ ایک گناہ سے لتھڑے ہوئے انسان کو، تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ پر تم نے جمعہ پڑھا، محمد عمر سے ہو کر آ رہے ہو۔ اور لاکھوں محمد عمر، اس کی اولاد، اس کے خیش و قبائل، ان کی بیٹیاں، بویں، گھر والی قربان ہو جائے عبداللہ کے چاند کے قدموں میں استعمال ہونے والے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی کے اوپر اگر تم مجھے دیکھ کر جاؤ لوگ تمہیں مبارکیں دیں۔ پتہ نہیں ان صحابہ کے مقدر کا کیا ہوگا جنہوں نے 23 سال امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا ہے۔ حضرت بیٹھے تھے، ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ باولا ہو گیا ہے،
چھتا تھی گے، قریب نہیں آنے دیتا۔ امام الانبیاء اٹھے، تشریف لے گئے۔ واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ جہاں کھڑا تھا اور ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی، امام الانبیاء نے وہ لکڑی باڑ کی ہٹائی، صحابی پاؤں میں گر گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا رسول اللہ، اسے اپنے بیگانے کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ باولا ہو گیا ہے، یہ چھتا تھی گے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے برداشت ہے، آپ کو کانٹا چبھ جائے میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا، آپ اندر نہ جائے، ہو سکتا ہے تکلیف دے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے تو گزارش کر دی، لیکن حضرت پاک نے وہ لکڑی جھاڑی ہٹائی، بس اندر قدم رکھا۔ کیا قدم رکھنا تھا؟ صحابی کہتے اللہ کی قسم، جس طرح ایک بچہ بلک بلک کے ماں کو ملتا ہے، اس اونٹ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ صرف رویا نہیں، اس نے اپنا منہ آ کر امام الانبیاء کے قدم میں رکھ دیا اور اس کے بعد کچھ بولا۔ رحمت کائنات نے تھپکی دی، فرمایا کہاں ہے اس کا مالک؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا تمہارا اونٹ شکایت کرتا ہے کہ یہ کام زیادہ لیتا ہے، محنت زیادہ لیتا ہے، لیکن ہمیں غذا تھوڑی کھلاتا ہے، اسے غذا اچھی کھلایا کرو۔ صحابی کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن کبھی اس نے سخت آنکھ سے مجھے نہیں دیکھا۔ حضرت پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی رسی اور نکیل پکڑ کر میرے ہاتھ کے اندر دے دی، تو سید الکونین کے ساتھ اونٹ بول رہے ہیں ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، کائنات کے سردار کو سمجھ آتی ہیں باتیں۔ علماء کرام نے لکھا امام الانبیاء سرکار دو عالم جب آقا کا نام آئے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء مدینہ طیبہ کے ایک مکان سے گزرے، آواز آئی محمد کریم محمد کریم محمد کریم، میری طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی آدمی نہیں۔ حیران ہے کون ہے مجھے بلانے والا، یہاں تک کہ ساتھ والے گھر کی کنڈی بجائی، آدمی آیا، فرمایا محسوس ہوتا ہے کہ تیرے گھر سے آواز آئی ہے۔ کہنے لگا جناب میرے گھر سے آواز آئی ہے، آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ سید الکونین کہتے ہیں میں اندر گیا، میں نے دیکھا ایک مادہ ہرن ہے، اس مالک نے، اس گھر والے نے اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کے باندھا ہوا ہے۔ وہ ہرن میرے ساتھ بولنے لگی امام الانبیاء سرکار دو عالم مجھے آزاد کروائیے۔ حضرت نے فرمایا تو ایک وحشی جانور ہے، قانون شریعت کا یہ ہے جو تجھے پکڑ لے تو اس کی ملکیت۔ کہنے لگی میں مستقل جانا نہیں چاہتی، میرے بچوں کے دودھ پینے کا وقت ہے، آپ مہربانی کریں اسے کہے مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلانے کے بعد حاضر ہو جاؤں گی۔ اور سگی ماں کے ساتھ بد کلامی کرنے والی میری بیٹی اور باپ کے ساتھ اونچا بولنے والا میرا عزیز، ایک جانور کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار ہے، رب جانے تیری ماں کو تیرے ساتھ کتنا پیار ہوگا، اس کے دل کے اندر تیری کتنی محبت ہوگی۔
خیال کیا کرو والدہ کا دل نہیں دکھانا، والد کو پریشان نہیں کرنا۔ گلاب کی کلی بڑی نرم ہے لیکن ماں کا دل گلاب کی کلی سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اگر آہ نکل گئی ماں کی، نمازیں بیکار، حج بیکار، عمرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں والدین کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھو، فرض سمجھو۔ حضرت آپ مجھے چھڑوائیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ حضرت نے اس کے گلے سے رسی نکال دی۔ بات بڑی عجیب کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ حضرت نے رسی نکال دی، وہ دوڑتی دوڑتی گئی جنگل میں، پہاڑ میں، جہاں اس کے بچے تھے۔ کہتے جلدی جلدی دودھ پی لو۔ انہیں کہا امی دودھ تو پیتے ہیں لیکن یہ خوشبوئیں کہاں سے لے آئی؟ آج تو تیرے جسم میں خوشبو ہے، ہمیں یہ بتا کہ خوشبوئیں کہاں سے لے آئی؟ کہنے لگی کہ رحمت کائنات گزر رہے تھے، سید الکونین گزر رہے تھے، عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر گزر رہے تھے، ان کو میں نے گزارش کی، حضرت کا مجھے ہاتھ لگا ہے، یہ وہی خوشبو ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہے سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے اور ذوق کے ساتھ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھے۔ اس حیوان کو ایک مرتبہ نبوت کا ہاتھ لگا، خوشبوئیں ہیں۔ جن صحابہ کو 23 سال نبوت کے ہاتھ لگے، ان کے مقدر کا کیا ہوگا؟ ابو بکر، امیر عمر، جناب عثمان، سیدنا علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت بلال اور دیگر صحابہ رسول جن کو کئی مرتبہ نبوت کے ہاتھ لگے ہیں۔ اور آگے چلیے، جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، باقیوں کو ہاتھ لگے ہیں۔ حسنین کو حضور نے اپنی زبان چوسائی اور کبھی محبت میں ان کی زبان چوسی۔ لہذا ایک گزارش میری یاد رکھنا، چشم فلک نے نہ محمد جیسا استاد دیکھا ہے، نہ صحابہ جیسے شاگرد دیکھے ہیں۔ استاد بھی اعلیٰ ہے، شاگرد بھی اعلیٰ ہے، نہ اس استاد پر کبھی لب کشائی کرنا، نہ اس عظمت والی جماعت کے خلاف کبھی بات کرنا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم انتظار کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ہرنی واپس، بچے بھی ساتھ، رحمت کائنات کے سامنے آ کر گردن جھکا دی۔ حضرت نے مکان والے کو کہا یہ ہے تیری ہرن؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اسے آزاد کر دیا تو پھر مستقل آزاد فرما دیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں باتیں سمجھ آئیں نہ آئیں، بولتی ہے ہر چیز۔ یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک واقعہ اور بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے اور اللہ مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ مسجد جن سے حرم کعبہ کی طرف آئیں گے تو راستے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ۔
دیکھا ہے تو بہت اچھا، ورنہ اب کی بار ضرور دیکھ کے آنا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد شجرہ، چوک میں کھڑی ہے۔ وہاں سے پوچھا گیا کس کا موقع نہیں ہے، یہ چوک میں کھڑی ہے، پس منظر کیا ہے؟ شجرہ کہتے درخت کو، کہ درخت والی مسجد۔ تو اہل مدینہ بتاتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء اس جگہ پر موجود تھے، مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے محمد اگر یہ سامنے والا درخت تیرے حکم پہ چل کے آ جائے ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ میں کوئی گال سریکج کریں گے زیادہ چس آسی رسول اللہ نے آسمان دوری تھی اللہ سیاں کیا بنسی رحمت جواب مل دے میرا مصطفیٰ ایتا آج آئین سوال کرن میں ازل کلو جدائی درخت کو بڑا مردہ ارادہ کی تہا ہوں نہیں دی پارت لے چھوڑی ہم جے سنڈے محمد تک قدمے دندر پیش تھی میں۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا یہ درخت کلمہ پڑھتا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ کہتا ہوا حضرت کے قدموں کے اندر حاضر ہو گیا۔ اس بات پر گزارشات کر رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اگر غور کرو جتنے احسانات اللہ کے انسان پر ہیں احسانات اور کسی پر نہیں۔ میں چند احسانات گنوانے لگا ہوں، بڑے غور سے سننا، تقریباً تمام دوستوں کے لیے جو شب قدر کے موقع پر نہیں تھے بالکل نئی بات ہے۔ اللہ کا پہلا احسان جو انسان پر ہے اور کسی مخلوق پر نہیں، اللہ کا پہلا احسان یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک بولی بولتی ہے، ایک انسان ہے جو کئی بولیاں بولتا ہے۔ آپ طوطے کو لے لیں، وہ پاکستانی طوطا ہو تو ٹائیں ٹائیں کرے گا، وہ افریقی طوطا ہو تو ٹائیں ٹائیں کرے گا، وہ امریکہ کا ہو ٹائیں ٹائیں کرے گا، دنیا کے کسی خطے کا طوطا ہو اس کی بولی ایک ہی ہے، وہ ٹائیں ٹائیں ہی کرے گا۔ شیر دنیا کی کسی جگہ کا ہو اس کے دھاڑنے کی آواز آپ کو ایک ہی سنائی دے گی۔ چڑیا کہیں کی لے لو اس کے چوں چوں کرنے کی آواز ایک ہی ہوگی۔ اب میں کس کس پرندے اور جانور کا نام لوں؟ ہر چیز ایک بولی بولتی ہے، لیکن اللہ نے انسان پر کرم نوازی فرمائی، تمہاری کئی بولیاں ہیں۔ ہندوستان والا ہندی بول رہا ہے، پاکستان والا اردو بول رہا ہے، جنوبی پنجاب والا سرائکی بول رہا ہے، خیبر پختونخوا والا پشتو بول رہا ہے، فرانس والا انگلش بول رہا ہے۔ تھوڑی توجہ، اللہ میاں لے جائے آپ کو بیت اللہ شریف، وہاں جو مقام ملتظم ہے نا، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور یہ حجر اسود کا کونا، اس کے درمیان الحمدللہ یہ گناہ گار کئی مرتبہ کیا ہے، اور اللہ پھر بھی لے جائے آپ کو بھی اس گناہ گار کو بھی، وہاں حضور جا کر چمٹے تھے۔ سنت ہے وہاں جا کر چمٹنا۔ تو میں نے دیکھا پٹھان اپنی زبان میں بول رہا ہے، سندھی اپنی بولی بول رہا ہے، پنجابی اپنی بولی بول رہا ہے، برطانیہ کا نوجوان اپنی بولی بول رہا ہے۔ میں نے عرش کی طرف دیکھا، اللہ یہ سب کی بولیاں تمہیں سمجھ آتی ہیں؟
قرآن نے فرمایا ہاں واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ پھر میں نے کہا قربان اللہ تیری شان کے اوپر، سب کی باتیں سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، یہ بولیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یاد رکھے پہلا احسان، سب چیز کو ایک بولی دی، تمہیں کئی بولیاں دی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کا دوسرا احسان، ہر شے کا لباس اس کی اپنی کھال ہے۔ شیر کا لباس اس کی کھال، چیتے کا لباس اس کی کھال، مور کا لباس اس کی اپنی کھال، بھیڑ کا لباس اس کی اپنی کھال۔ لیکن جب انسان آیا، تیرے اوپر اللہ نے فضل کیا کہ کپاس تیرا لباس، ریشم تیرا لباس، پولیاسٹر تیرا لباس۔ تو اللہ نے ہر مخلوق کو لباس اس کی کھال بنائی۔ انسان ذرا اپنے مقدر کو دیکھ، اللہ نے تیرے لیے کئی لباس پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم کی تیسری کرم نوازی جو انسان پر کی، ہر شے ایک غذا کھاتی ہے۔ گائے گھاس ہی کھاتی ہے، یہ ونڈا ڈالو تمہاری مرضی، اس کی غذا خاص ہے۔ ریشم کا کیڑا وہ پھول کی پتی کا رس چوستا ہے بس۔ شہد کی مکھی یہ درختوں کے پتوں کو اور پھلوں کو چوستی ہے، سب کی ایک غذا ہے۔ لیکن جب انسان 13 نمبر آیا، دودھ تیرے لیے، مکھن تیرے لیے، ملائی تیرے لیے، فروٹ تیرے لیے، اناج تیرے لیے، ہر قسم کا حلال گوشت تیرے لیے۔ اب مجھے کہنے دو، رحمت سے آواز آتی ہے، ہر شے تیرے لیے لیکن تو میرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، او میرا بندہ سورج کی روشنی کو دیکھ کر مغالطہ نہ کھانا، چاند کی ضیاء کو دیکھ کر مغالطہ نہ کھانا۔ سجدہ تو نے نہ سورج کو کرنا ہے نہ چاند کو کرنا ہے، اللہ کس کو سجدہ کروں؟ فرمایا واسجدوا للہ، پیشانی تیری ہو دروازہ میرا ہو۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دے اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے دل سے آواز آئے، میرے ساتھ مل کر کہے اللہ 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 تین انعامات میں نے گنوائے ہیں اللہ کے، ہر چیز کی ایک بولی، انسان کی کئی بولی، ہر چیز کا لباس اپنی کھال، انسان کے کئی لباس، ہر چیز کی غذا ایک، انسان کی کئی غذائیں۔ توجہ کرنا، ہر چیز اپنے پاؤں پہ چل کے جائے۔ شیر ببر تو جنگل کا شیر اور بادشاہ ہے لیکن اپنے پاؤں پہ چل، اپنی لپک کے اندر بے مثال چیتا، قدموں پہ چل۔ سرگودے کی بڑے کان والی بہترین بھیڑ اپنے پاؤں پہ چل، اور فیصل آباد کی پیاری پیاری بکری اپنے پاؤں پہ چل، نیلی کی بھینس اپنے قدموں پہ چل۔
اور خوبصورت مور اپنے پاؤں پہ چل، لیکن جب انسان کی باری آئی فرمایا ذرا صبر کر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، تو اپنے قدم پر نہ چل، باہر میں نے گھوڑا کھڑا کیا ہوا ہے، گھوڑے پر سواری کر کے چل، باہر قدم رکھ، خچر تیری انتظار میں ہے سواری کر، گدھا تیری انتظار میں ہے سواری کر۔ یا اللہ بس یہی میرے لیے سواریاں ہیں؟ فرمایا نہیں، سامنے درخت کھڑے ہیں، ان کے پھٹے بنا اور کشتی بنا کے پانی کے اندر سے روانگی کر، یہ تیری خدمت کے لیے درخت کھڑے ہیں۔ اللہ بس درختوں تک میری خدمت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھاری بھرکم مضبوط مخلوق لوہا ہے، ہوائی جہاز بناؤ، یہ اڑے گا تجھے اٹھا کر لے جائے گا، ہر چیز اپنے قدموں پہ چلتی ہے۔ اللہ نے انسان کے اوپر چوتھی مہربانی یہ فرمائی کہ تو اپنے قدموں پر نہ چل، تیرے لیے سواریاں موجود ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کتنی انعامات ہیں؟ بہت زیادہ نا؟ بولو بولو بولو، بہت زیادہ نا؟ اب اللہ فرماتا ہے میرا ایک ہی مطالبہ ہے تو سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اگر میرے انعامات زیادہ ہے تو پھر ہاتھ کار ول دل یار ول، تیری زبان پر میرا نام ہو، تیرے دل میں میری یاد ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کر۔ ایک حدیث سن لے، حدیث قدسی۔ کسے کہتے ہیں حدیث قدسی؟ حدیث قدسی کہتے ہیں بات خدا کی، الفاظ حضور کے۔ قرآن کہتے ہیں بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے۔ حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث قدسی بیان کرنے لگا ہوں، اس میں لفظ ہے کہ اے میرا بندہ، کہو سبحان اللہ، دل سے سنا کرو اس فقیر کی باتوں کو۔ اے میرا بندہ، شیخ التفسیر والحدیث، آفتاب ولایت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو اللہ والے نقل کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مالک سب کا ایک، اللہ، مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک۔ تو حدیث قدسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرا بندہ، تو صحت میں مجھے یاد کر تاکہ میں تجھے بیماری میں یاد رکھوں۔ اے میرا بندہ، تو مجھے غنا و مالداری میں یاد رکھ تاکہ میں تجھے غربت میں یاد رکھوں۔ اگلا جملہ سننا، فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے اے میرا بندہ، تو اس دنیا میں مجھے یاد کر تاکہ کل قبر میں تجھے یاد رکھوں۔ تو کائنات کی بقا اللہ کے ذکر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، اس گناہگار کو، امت کو اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بچایا ہے میں نے دعا کے لیے، تمام ساتھی دعا فرمائیں۔ عالمی حالات، ملکی حالات اور ہمارے علاقوں کے حالات سب ناگفتہ بے ہیں، اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما،
یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ جلتے ہوئے غزہ کے حالات پہ رحم فرما، پروردگار عالم معصوم بچیوں کا اور با حیا خواتین کا خون، نوجوان اور بوڑھے آدمی شہادت کو گلے سے لگا رہے ہیں، الہ العالمین مسلمان کا خون اس طرح سستا نہیں ہونا چاہیے، فضل کر بیت المقدس کے تقدس کو بحال فرما، امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو مل کر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ یہ بڑھتی ہوئی وارداتیں اور پریشان حالات، الہ العالمین ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ایک ایک انچ اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے دروازے کا منگتا بنا، در در کی ٹھوکر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہے قبول کر، نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے اندر خیر ہے، ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن احباب نے سن